کر اور درد سہتے ہوئے غصے سے بولی، فریہ، اگر تم پرواز کارپوریشن کو بچانے کے لیے راضی ہو تو میں پرواز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پرواز کارپوریشن پرواز کی محنت اور خون پسینہ ہے۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ پرواز کارپوریشن کو بچاؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ میں تمہاری موجودہ حیثیت سے نہیں موازنہ کر سکتی، مگر میں کبھی بھی تم سے پرواز کے لیے لڑنے کا نہیں سوچا۔ اس نے سوچا تھا کہ تم نے کسی دوسرے مرد کو ڈھونڈ لیا ہے اور تم اس کو چھوڑنا چاہتی ہو۔ میں تو صرف چند سال بعد پرواز کے ساتھ آئی ہوں، جب تم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ آس پاس کے لوگ فوراً انگشت نمائی کرنے لگے۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے پہلے مرد سے رشتہ توڑا اور پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اب وہ اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ ایسی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، وہ دونوں کچھ سال پہلے الگ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی وہ لڑکے کو نئی گرل فرینڈ ڈھونڈنے نہیں دیتی۔ اب وہ اس کی کمپنی کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بہت غیر اخلاقی ہے۔ دیکھو یہ عورت کتنی چال باز لگ رہی ہے۔ اس کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی موٹی چال باز ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ عورت کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محلے میں نہیں رہتی؟ برائٹن گارڈنز کا ہر کونا بہت مہنگا ہے۔ یہاں بہت سی امیر خاندانوں کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ یہ لڑکی بہت بدقسمت ہے۔ اس نے ایسی عورت کو ناراض کر لیا ہے۔ بی بی، جلدی سے اٹھو، یہاں پڑی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑی عمر کی عورت آئی اور نرم لہجے میں لیلا سے بات کی۔ آنٹی، شکریہ، مگر اگر یہ فریہ میرے بوائے فرینڈ کو اور اس کی کمپنی کو بچانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں نہیں اٹھوں گی۔ لیلا روتے ہوئے بولی، فریہ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پرواز خاندان سے تعلق ختم کر دوں گی۔ تم سے درخواست ہے۔ لیلا نے جھک کر اپنے سر کو زمین پر مارا، زوردار آواز کے ساتھ۔ لیلا، تمہاری چال بازیاں پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئی ہیں، ہے نا؟ فریہ غصے سے بولی۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن لیلا کے چند الفاظ نے اسے شیطانی شخصیت بنا دیا۔ مجھے تمہاری اداکاری دیکھنے کا موڈ نہیں ہے۔ اگر تمہیں سرزمین پر مارنا ہے تو مارو۔ فریہ نے سر جھکا کر لیلا کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ لیلا نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور فریہ سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فریہ، وعدہ کرو اور پھر میں فوراً چلی جاؤں گی۔ اگر تم ابھی بھی مطمئن نہیں ہو تو تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ لیلا۔ اسی دوران ایک پورش گاڑی تیز رفتار سے سڑک کے کنارے رکی۔ پرواز گاڑی سے باہر نکلا۔ جب اس نے لیلا کو زمین پر گرا دیکھا
اس کا سر خون سے سڑک پر بکھرا ہوا تھا۔ اس کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ فوراً دوڑ کر آیا اور فریہ کا خوبصورت چہرہ دیکھا جس پر طنز اور بے رحمی تھی۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے فوراً اس کا گال تھپڑ مار دیا۔ تم بہت شیطان ہو۔ فریہ کو اپنے گال پر درد محسوس ہوا اور اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس نے پرواز کے غصے سے بھرے ہوئے اور خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ یہ منظر 3 سال پہلے کے منظر سے ملتا جلتا تھا، لیکن اب وہ فریہ نہیں تھی جو 3 سال پہلے تھی۔ پرواز، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی، اچانک ایک غصے سے بھری آواز آئی۔ پرواز، تم نے اس کو تھپڑ مارنے کی جرت کیسے کی؟ زارون جو گلابی رنگ کی شرٹ میں تھا قریب ہی آیا۔ اس کے ہاتھ میں 4 شاپنگ بیگ تھے اور اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ اس نے چلا کر کہا، پھر بیگ ایک طرف پھینک دیے۔ زارون فوراً دوڑ کر آیا اور پرواز کے چہرے پر ایک مکہ مار دیا۔ چل، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کو تھپڑ مار سکتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کیمبرا میری حدود ہے۔ تم میری بیوی کو میری حدود میں تھپڑ مارنے کی جرت کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں زندگی سے کھیلنے کا شوق ہے۔ اگرچہ زارون کا جسم زیادہ پٹھوں والا نہیں تھا اور اسے عام طور پر خواتین کے ساتھ کھیلنے والا سمجھا جاتا تھا، وہ شہزام اور تنویر کے ساتھ وقت گزار چکا تھا جو دونوں لڑائی کے ماہر تھے۔ اس نے غیر مستقیم طور پر تربیت حاصل کی تھی اور وہ عام لوگوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ پرواز کی لڑائی کی مہارت بھی اچھی تھی، لیکن وہ زارون کے پہلے مکے کے بعد ہارنے والا تھا۔ مزید یہ کہ زارون بے رحم تھا اور وہ باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے پرواز کو اتنی بار مکہ مارا کہ اس کا خوبصورت چہرہ سوج گیا اور اس کا جسم سخت زخمی ہو گیا۔ فریہ حیران ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زارون اچانک کہاں سے آ گیا۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا تھا کہ وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ کیا اسے بس ایک تھپڑ مارا گیا تھا؟ کیا وہ اتنا متشدد ہو سکتا تھا؟ کیونکہ زارون ہمیشہ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا، اس لیے فریہ کو اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا اچھا لڑاکا ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل مرغے کی لڑائی جیسا لگ رہا تھا، لیکن فریہ اس منظر کو دیکھ کر کافی خوش تھی۔ 4 سال پہلے جب وہ پرواز کارپوریشن گئی تھی اور لیلا کو تنگ کیا تھا، اس وقت پرواز نے بھی اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ فہد نے فوراً آ کر اس کو سکون سے تسلی دی تھی، وہ بہت پرسکون اور پختہ تھا۔ اس نے پرواز کو چند جملے سنا کر اس کو وہاں سے لے آیا تھا۔
زارون کا کردار فہد سے مختلف تھا۔ وہ متکبر تھا اور پہلے کچھ کرتا تھا پھر سوچتا تھا۔ فہد کے برعکس ماضی میں فریہ کو زارون کی شخصیت بہت ناپسند تھی، تاہم اب اس سے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ لڑائی بند کرو، لیلا نے چلاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس نے مجبور ہو کر فریہ کی اسکرٹ پکڑی اور کہا، فریہ، براہ کرم یہ مسٹر زارون سے کہو کہ وہ لڑائی روک دے، اب اور نہ لڑے، کوئی نہ کوئی زخمی ہو جائے گا۔ تم شاہ خاندان کی طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتی اور لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتی۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے شاہ خاندان سنا تو فوراً ہلچل مچ گئی۔ کیا شاہ خاندان وہی ہے جس سے احسان شاہ کا تعلق ہے، جو مستقبل میں وزیر اعظم بننے والا ہے؟ ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ احسان کی گڈ ڈاٹر اسی محلے میں رہتی ہے، تو وہ شاہ خاندان کی گڈ ڈاٹر ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ اتنی مغرور ہے۔ احسان ابھی وزیر اعظم نہیں بنا، لیکن اگر اس کے والد وزیر اعظم بن گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں فریہ کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ فریہ نے غصے سے لیلا کو دھکیل دیا۔ خاموش ہو جاؤ، تم نے شروع سے آخر تک بس باتیں کی ہیں۔ تم لوگ خود آ کر دوسروں کو مارنے لگے ہو۔ کیا میں نے تمہیں زبردستی چکایا؟ میں نے پرواز کے ساتھ 5 سے 6 سال تک تعلق رکھا تھا۔ میں اس کی فیونسی تھی، لیکن جب تم بیمار ہوتی تھی، جب تم خریداری کے لیے جاتی تھی اور جب تمہارا موڈ خراب ہوتا تھا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تمہارے لیے پیریڈ کے دوران سینیٹری پیڈز بھی خریدتا تھا۔ پھر بھی تم میں اتنی ہمت ہے کہ کہو تم دونوں بے گناہ ہو۔ حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے وقوف ہوں، فریہ نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ان کی نظر میں لیلا کی تصویر کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ہوتی تو میں بھی بالکل غصے میں آ جاتی۔ مجھے نہیں معلوم ان دو میں سے کون سچ بول رہا ہے۔ پہلے پولیس کو بلا لو، ورنہ کوئی نہ کوئی زخمی ہو جائے گا۔ ابتدا میں لیلا چاہتی تھی کہ وہ اپنا ڈرامہ جاری رکھے، لیکن اس نے دیکھا کہ پرواز پہلے ہی زمین پر پڑا ہوا تھا اور زارون اس کی دھلائی کر رہا تھا جیسے وہ ریت کا بوڑا ہو۔ وہ گھبرا کر پرواز کے اوپر گر گئی اور کہا، براہ کرم اس کو مارنا بند کرو، مجھے مار لو۔ وہ روتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اس کا یہ چہرہ دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا۔ لیلا نے سوچا کہ زارون یقیناً عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن لیلا نے زارون کو کمتر سمجھا تھا۔ زارون بالکل بھی مروت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے لیلا کو سیدھا اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ لیلا!
پرواز کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دوڑ کر آیا اور فوراً زارون کو دھکیل دیا۔ زارون شاہ، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ پر حملہ کرو، لیکن اگر تم عورتوں کو مار رہے ہو تو تم مرد کیسے ہوئے؟ کون تھا جو پہلے عورتوں کو مارتا تھا؟ زارون نے غصے سے مسکرا کر کہا، تم نے یہ سب باتیں کیوں نہیں کہیں جب تم نے ابھی فریہ کو مارا تھا؟ تمہارا واقعی دوہرا معیار ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ اس نے لیلا کو پہلے تنگ کیا تھا۔ فریہ نے لیلا کو کیسے تنگ کیا؟ کیا اس نے لیلا کو مارا؟ لیلا نے خود اپنے سر کو زمین پر مارا۔ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کسی نے اس سے زبردستی نہیں کہا؟ اور لیلا نے جان بوجھ کر محلے کے دروازے پر یہ سارا تماشا کیوں کیا؟ کیا وہ ڈرتی تھی کہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے؟ چونکہ اسے سر زمین پر مارنے کا شوق ہے تو اسے یہ کسی ٹی وی شو میں کرنی چاہیے۔ میں اسے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں جہاں وہ جتنی بار چاہے سرزمین پر مار سکتی ہے۔ زارون نے زور سے الزامات لگائے۔ اگرچہ وہ دیر سے آیا تھا لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ فریہ جو کہ حاملہ تھی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پرواز کچھ سیکنڈ کے لیے حیران ہو گیا جب اچانک لیلا اس کے سینے میں گر گئی۔ پرواز، مجھے معاف کر دو، میں صرف اس سے پرواز کارپوریشن کی زندگی بچانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے خوشی سے جھکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فریہ کی غلطی نہیں ہے۔ اب کچھ نہ کہو۔ پرواز نے پہلے لیلا پر تھوڑا غصہ کیا تھا، لیکن جب اس نے لیلا کا چہرہ دیکھا جو تھپڑ کی وجہ سے سوج چکا تھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ زارون، تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے۔ صاف طور پر کہا جائے تو شاہ خاندان ہی ہمیں غیر مقامی لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ زارون ہنسنے لگا۔ اسی لمحے پولیس آ پہنچی۔ پولیس نے دیکھا کہ موقع پر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور لڑائی میں ملوث افراد کی خاص شناختیں ہیں، تو وہ فوراً انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جیسمین پہنچی۔ جب اس نے پرواز کو دیکھا جس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور لیلا کو جس کا چہرہ نیلا تھا تو اس کا خوبصورت چہرہ برف کی طرح سخت ہو گیا۔ سسٹر، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زارون چونکا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہاری لڑائی انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاہ خاندان اپنی طاقت سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ جیسمین نے کہا، تم نے اپنے واپس آنے کے پہلے ہی دن شاہ خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ کیا تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم تمہیں بند کر دیں؟ جیسمین، اسے الزام نہ دو۔ فریہ آگے بڑھی اور زارون کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ جیسمین نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ سسٹر، اس نے فریہ کو مارا۔ زارون نے فوراً پرواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکایت کی۔ ماما نے مجھے فریہ کو کپڑے دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب میں آیا تو میں نے اسے فریہ کو مارتے ہوئے دیکھا۔ جیسمین کا سرد چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا۔ اس نے تیز نظریں پرواز پر ڈال دیں۔ وہ تقریباً کانپ گیا۔ جیسمین شاہ کارپوریشن کی ہیڈ تھی۔ اس نے اس کی شہرت سنی تھی، مزید یہ کہ اس عورت کو بے رحمی کے لیے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ کینبرا کے کئی امیر خاندان بھی اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے پہلے اسے نیوز پر ہی دیکھا تھا۔ جیسمین کو سامنے دیکھ کر پرواز کو اس کی موجودگی سے ڈر لگ رہا تھا۔ مس جیسمین، یہ سب اس لیے شروع ہوا کیونکہ مسٹر زارون اور مس فریہ ذاتی انتقام کے طور پر پرواز کارپوریشن کو تنگ کر رہے ہیں۔ پرواز نے اپنے پسلیوں کے شدید درد کو برداشت کرتے ہوئے کہا، یہ سب ایک غلط فہمی اور 4 سال پہلے میری مس فریہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہے۔ لیلا میری گرل فرینڈ ہے۔ وہ مس فریہ کے پاس معافی مانگنے اور پرواز کارپوریشن کو بچانے کی درخواست کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد لیلا نے اپنے سر کو زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ میری اسکرٹ پکڑ کر مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ فریہ فوراً بولی، جناب پرواز نے مجھے تھپڑ مارا جیسے ہی وہ پہنچے۔ جب زارون آیا اور دیکھا تو اس نے میرے لیے کھڑے ہو کر میری مدد کی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو دروازے پر سیکیورٹی کیمرے ہیں۔ میں نے شروع سے آخر تک مس فاروقی کو ایک مرتبہ بھی دھکا نہیں دیا، لیکن تم نے پرواز کارپوریشن کو پہلے نشانہ بنایا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے کب پرواز کارپوریشن کو نشانہ بنایا؟ فریہ نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ پرواز کارپوریشن اس وقت مشکلات میں ہے کیونکہ تمہارے مصنوعات میں کینسر پیدا کرنے والے کمپاؤنڈز ہیں۔ اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ کیا میں نے تمہاری مصنوعات کو کینسر پیدا کرنے والا بنایا؟ تم ہمیشہ دوسروں پر الزام ڈالتے ہو جبکہ تمہاری کمپنی کا مسئلہ خود تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ تم مجھے اپنی کمپنی کے بحران کو حل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو؟ پرواز دانت پیستے ہوئے بولا، میں نے پہلے پوچھا تھا۔ نگرانی کے محکمے نے کہا تھا کہ یہ مسٹر زارون تھا جس نے فون کیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا؟ وہ میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ زارون نے ہنکارا مارا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ بولیں، لیکن شاہ خاندان کے بارے میں جھوٹ بولنا بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، جیسمین نے سکون سے کہا، میں پورے طریقے سے
تحقیق کروں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اب ہمارے قریب نہیں رہنا چاہیے۔ پرواز کانپ گیا۔ اگر جیسمین نے ان لوگوں کو نکال دیا جو اسے سچ بتا رہے تھے، تو کینبرا کا متعلقہ محکموں میں پرواز کارپوریشن کے لیے اور کون مدد کرنے کی جرات کرے گا؟ یہ برابر تھا۔ پرواز کارپوریشن کو بے بس چھوڑ دینے کے۔ پرواز نے جلدی سے کہا، میم جیسمین، مجھے معاف کریں، ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہوں۔ دراصل کسی نے وہ باتیں نہیں کہی تھیں، یہ صرف میرا اندازہ تھا، کیونکہ مس فریہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ پرواز کارپوریشن کے ساتھ کچھ کرے گی۔ فریہ نے ہنستے ہوئے بولی، میں نے کب ایسا کہا؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت یا آڈیو ریکارڈنگ ہے؟ پرواز نے غصے سے اپنی پیشانی سکیڑی۔ اس نے فریہ کو گھور کر دیکھا۔ جب اس نے فریہ کا سوجا ہوا خوبصورت چہرہ دیکھا، اس کا دل کچھ لمحوں کے لیے رک سا گیا۔ کیا اس نے اسے اتنی زور سے مارا تھا؟ پرواز، تم نے مجھے کتنی بار مارا ہے؟ تم نے 4 سال پہلے مجھے مارا تھا اور 3 سال بعد پھر مارا۔ فریہ نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں آسان شکار ہوں؟ باسٹرڈ، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم نے اسے مارا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ زارون نے غصے سے کہا، مجھے ابھی سے اور زیادہ مارنا چاہیے تھا۔ فریہ نے زارون کو حیرت سے دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ واضح طور پر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے عادی نہیں تھی۔ آخرکار وہ دونوں ایسے حریف تھے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جیسمین نے اپنی خوبصورت آنکھیں سکیڑ کر دیکھی۔ حالانکہ پرواز کا جسم سوج چکا تھا اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے یہ واضح تھا کہ وہ ایک خوش اخلاق اور خوبصورت شخص تھا۔ ایسا شخص آخرکار ایک عورت کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ مزید یہ کہ فریہ بھی حاملہ تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو بچے کو بھی نقصان پہنچتا۔ جیسمین نے اپنے ہونٹوں کو سردی سے حرکت دی۔ تم بہت بیوقوف ہو۔ تم نے شاہ خاندان کے ایک فرد کو مارا۔ پرواز کا جسم کانپ اٹھا۔ حالانکہ اس عورت کی نظریں بے تعلق تھیں، لیکن اس کے ارد گرد کا ماحول اتنا بھاری تھا کہ وہ سردی سے کانپ رہا تھا اور پچھتایا۔ میم جیسمین، مجھے معاف کریں، میں بہت جلدی میں تھا۔ کیا بس معافی سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب شاہ خاندان کے ایک فرد کو مارا گیا۔ جیسمین کی نازک بھویں ہلکی سی اوپر چڑھ گئیں۔ لیکن مجھے مسٹر زارون نے مارا اور میں اس حالت میں ہوں۔ جیسمین ہنسی اور اس کی ہنسی بالکل سرد تھی۔
مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ شاہ خاندان کے کسی فرد کو غیر مقامی لوگ تنگ کریں گے۔ پرواز کے جسم پر پسینے کی بوندیں نکل آئیں۔ لیلا نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ وہ بولی، سب کچھ میری وجہ سے ہوا میم جیسمین، اگر آپ کسی کو سزا دینا چاہتی ہو تو بس مجھے سزا دو۔ لیلا، پرواز کی آنکھیں کانپ اٹھیں۔ لیلا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کچھ نہ کہو، آج یہ میری غلطی تھی۔ پرواز نے مٹھیاں بھینج کر کہا، اس نے بھی اپنی حقیقت سے زیادہ خود کو سمجھا تھا۔ فریہ نے ٹھنڈے دل سے پرواز اور لیلا کی باتوں کو سنا۔ وہ غصہ نہیں تھی، بس اسے گھن آ رہی تھی۔ جیسمین نے لیلا کو ایک نظر دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کبھی کبھی محبت کا دکھاوا کرنے کا وقت اور جگہ ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا دکھاوا تمہیں زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیلا چونک گئی۔ تمہارا آخری نام فاروقی ہے، ٹھیک ہے، میں اسے یاد رکھوں گی۔ جیسمین نے زارون اور فریہ کو دیکھا۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ فریہ نے سر ہلایا اور زارون کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پورے وقت اس نے پرواز کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ جب اسے یاد آیا کہ وہ پہلے پرواز کو خوبصورت اور شائستہ سمجھتی تھی تو اسے گھن آ گئی۔ اس نے لفظ شائستگی کو مکمل طور پر گندا کر دیا تھا۔ پرواز بے ہوش انداز میں فریہ کو پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ جیسمین کی موجودگی نے اسے واقعی یہ سمجھا دیا کہ اب اس کا اور فریہ کا کتنا فرق ہے۔ اس نے فریہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ وہ وزیر اعظم کی بیٹی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ پرواز، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیلا نے جیسمین کے آخری الفاظ یاد کیے۔ کیا فاروقی خاندان کو بھی ہدف بنایا جائے گا؟ فاروقی خاندان پرواز کارپوریشن سے کمزور تھا۔ اگر فاروقی خاندان کو مصیبت کا سامنا ہوتا تو اب فاروقہ خاندان کی بیٹی نہیں رہتی۔